السلام علیکم پیارے بچوں۔ درجہ دوم کا پہلا سبق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا اگلا حصہ ہم شروع کرتے ہیں۔ بغور آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح ان بیڑیوں سے آزاد ہوئے اور ایک عیسائی قافلے کے ساتھ ملک شام چلے گئے۔ عیسائی قافلہ یہاں ہمیں پوچھ سکتا ہے کہ صفت اور موصوف پہچانیے، تو یہاں عیسائی صفت ہے اور قافلہ موصوف ہے۔ اسی طرح ملک شام یہاں زیر اضافت والی ترکیب بھی آئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وہاں مختلف پادریوں کی خدمت کر کے انہوں نے عیسائی مذہب کی تعلیمات حاصل کیں۔ پادری راہب کو کہتے ہیں جو اپنی پوری زندگی اس کے مذہب کے لیے وقف کر دیتا ہے، دنیا داری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جب کسی پادری یا راہب کا انتقال ہو جاتا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے کے پاس چلے جاتے۔ اس طرح انہوں نے اصفہان سے شام، شام سے نینوا اور اموریہ تک سینکڑوں میل کا سفر طے کیا اور تلاش حق کی خاطر کڑی مصیبتیں برداشت کی۔ بالآخر اموریہ کے راہب نے انہیں یہ بتایا کہ عنقریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین لے کر ایک نبی مبعوث ہوگا۔ وہ کھجور والی زمین کی جانب ہجرت کرے گا۔ اس کے ماننے والے پروانوں کی مانند اس کے اطراف جمع رہیں گے۔ تم اس کی ظاہری نشانیوں سے اسے پہچان لو گے۔ اے سلمان سن، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائے گا، وہ ہدیہ قبول کرے گا اور اس کے شانوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی۔ اس پیراگراف میں مختلف سرگرمیاں پوچھی گئی ہیں جس کا ذکر میں انشاءاللہ سبق کے اختتام میں کروں گا جب ہمارا یہ پیراگراف ختم ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی اب کھجور والی زمین تک پہنچنے کے لیے بے قرار رہنے لگے۔ انہوں نے لوگوں سے اس سرزمین کے متعلق دریافت کیا تو پتہ چلا کہ یہ عرب کی ایک بستی مدینہ ہے۔ اتفاق سے اسی زمانے میں اموریہ میں عربوں کا ایک قافلہ آیا ہوا تھا۔ اموریہ روم کا ایک بہت بڑا شہر ہے۔ حضرت سلمان نے اپنا تمام مال و اسباب اس کے حوالے کر دیا۔ اس قافلے میں ہی قافلے والوں شامل ایک یہودی کے ہاتھوں غلام کی طرح فروخت کر دیا۔ وادی قریہ مدینے کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔ اسی طرح وادی قریہ زیر اضافت والی ترکیب بھی یہاں آئی ہے۔ اس یہودی نے بھی انہیں مدینے کے ایک دوسرے یہودی کے حوالے کر دیا۔ اس طرح حضرت سلمان سخت تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے کھجور والی زمین تک پہنچ گئے۔ وہ آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے بے چین رہنے لگے۔ ایک دن وہ اپنے یہودی آقا کے باغ میں درخت پر چڑھ رہے تھے کہ کسی نے باغ کے مالک کو یہ خبر سنائی کہ قباء میں چند لوگ ایک شخص کو اپنا نبی کہہ رہے ہیں اور اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔ خبر کا سننا تھا کہ حضرت سلمان کانپنے لگے۔ نیچے اتر کر انہوں نے نبی سے ملنے کی تدبیریں کی۔ ایک روز موقع پا کر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ وہ کچھ کھجوریں اپنے ساتھ لائے تھے۔ انہوں نے کھجوریں یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی کہ یہ صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ بھی نہ چکھا اور ساری کھجوریں اپنے صحابہ کو کھلا دی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر مطمئن ہو گئے کہ راہب کی بتائی ہوئی پہلی نشانی تو صحیح ثابت ہوئی۔ دوسرے موقع پر حضرت سلمان پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اس بار کھجوریں دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ تحفہ ہے، تو نبی نے انہیں تناول فرمایا اور اپنے صحابہ میں بھی تقسیم کیا۔ اس طرح دوسری نشانی بھی صحیح نکلی۔ حضرت سلمان اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری نشانی دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ ایک روز وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی جانب محفل میں بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا کپڑا ہوا سے سرک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر موجود مہر نبوت پر حضرت سلمان کی نظر پڑ گئی۔ انہوں نے نہ صرف اس کا دیدار کیا بلکہ اسے چوم کر دیر تک روتے رہے اور اسی محفل میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر مسلمان ہو گئے۔
یہاں پہنچ کر حضرت سلمان کی تلاش حق کا سفر تمام ہوا۔ تو بچوں، یہاں ہمارا یہ سبق کا دوسرا حصہ ہم ختم کریں گے، اور اس میں آئی ہوئی جو سرگرمیاں ہیں اب اس کا بغور مطالعہ کریں گے۔ اس پیراگراف میں آئی ہوئی تمام سرگرمیوں کو انشاءاللہ آپ سمجھیں، اس کا مطالعہ کریں، اس کی پریکٹس کریں بار بار، آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا، کامیابی آپ کے قدم چومیں گی۔ آپ پڑھیں، آگے بڑھیں، یہی دعا ہے۔ اگلا حصہ لے کر پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔